الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھنے حضرات بھی میرے محترم بھائی بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اسلام جیسی عظیم الشان نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے ہمیں اس کا احساس آج نہیں ہو رہا ہے لیکن جب یہ بولتی زبان رکے گی اور یہ دیکھتی آنکھیں بند ہوگی اور ہم قبر کے گڑھے میں ہوں گے اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی کتنا بڑا انعام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اس وقت احساس ہوگا اور اس وقت احساس ہوگا کہ جب جہنم سے تمام ایمان والوں کو نکال لیا جائے گا جس میں ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام ایمان والے جب نکل جائیں گے تو اس وقت کے بارے میں قرآن نے نشر کھینچا اور کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین نہ ماننے والے اللہ کے کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے اس وقت ہمیں اپنے ایمان کا احساس ہوگا کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اور اس وقت احساس ہوگا جب موت کو بھی موت آ جائے گی اور کہہ دیا جائے گا اہل جہنم ہمیشہ جہنم میں اہل جنت ہمیشہ جنت میں جنتیوں کو جنت سے نہیں نکلنا جہنمیوں کو جہنم سے نہیں نکلنا تو اس وقت اللہ کے نہ ماننے والے کیا کہیں گے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا اللہ کا نہ ماننے والا کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا یہاں مجھے حساب دینا نہ پڑتا اور یہاں پر مجھے ہمیشہ کی جہنم میں رہنا نہ پڑتا اس وقت ہمیں پتہ چلے آج تو ہم اپنے ایمان کو ذرا سی باتوں پر بیچ رہے ہیں ایمان کو لٹا دیتے چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے لیکن اس وقت پتہ چلے گا ایمان
ہیرے ملے. اب وہ یوں اچھالتا ہوا ہے، اسے پتا نہیں ہے ہیرے، وہ تو کچھ کی بولی سے سمجھ رہے، اچھالتا آ رہا تھا. ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک اس کے مارا. آگے چلا، تھوڑی دیر کے بعد میں ایک پرندے پہ اور مارا اس نے. ایک بچہ اچھالتا ہوا ہے. جوہری نے دیکھ لیا، اس نے بولا بیٹے یہاں، جو سماج جوہری کا اس نے بولا بیٹے یہاں بولا کہ بیٹے کتنے کا بیچ لو. کیا مطلب؟ بیٹی آپ کے پاس ہیرا ہے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں، کتنے کا بیچ لو. اب وہ رونے لگا کہ روتے کیوں، قیمت بتاؤ. 5,000 کا دو گے، 10 کا دو گے، 15 کا دو گے. وہ جتنی قیمت بڑھا رہا ہے بچہ اتنی ہو رہا ہے. تو اس نے آخری قیمت لگا دی جو اسے لگانا تھی، اور کہا اس سے زیادہ میں لے نہیں سکتا، اس سے زیادہ کہیں بیٹے تم بیچ ہو جا کے. بچہ کہنے لگا میں اس میں نہیں رو رہا ہوں کہ آپ قیمت کم لگا رہے ہیں، میں اپنی حماقت پہ رو رہا ہوں کہ میرے پاس 3 تھے، 2 میں نے ضائع کر دیے. اگر آج 3 ہوتے تو میں کتنا بڑا مالدار آدمی ہو جاتا. اسے پتا نہیں تھا یہ ہیرا ہے. یہی حال میرا آپ کا ہے کہ اللہ نے ایمان کا ہیرا ہمیں دیا ہے، اسلام کا ہیرا اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہمیں نہیں پتا کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، لیکن جب یہ آنکھ بند ہوگی، دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، بولتی زبان رک جائے گی، اور قبر میں پہنچیں گے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا، یا پھر اس وقت احساس ہوگا کہ جب جنت میں پہنچیں گے اور ادنا ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. کتنی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمائے گا اس جنتی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جو قبیلہ جوہینہ کا ہے. جوہینہ نام ہے، قبیلہ جوہینہ کا. اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ جوہینہ نام کا آدمی ہوگا، قبیلہ جوہینہ کا ہوگا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بھائی مانگ کیا مانگتا ہے. وہ مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا. جب مانگ چکے گا اللہ کہے گا تو بالکل نہیں مانگا کہ کیا جو مانگا وہ دیا، اور دنیا کا 10 گنا اور دیا تجھے. جتنا کچھ دنیا میں ہے، جتنی بڑی دنیا ہے، اس سے 10 گنا ملے گا اس بندے کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے. تو جو اپنے ایمان پر محنت کر لے، اپنے اسلام پر محنت کر لے، اپنے ایمان کو بچا لے، اللہ اس کو کتنی بڑی جنت دے گا، کتنی نعمتوں سے نوازے گا. کیا کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ اللہ بہت بندوں کو بے حساب دے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کہ صبر والوں کو اللہ بے حساب دے گا. کہ جو لوگ مفلس ہیں، فلاس ہیں، جو مجبور قسم کے لوگ، مسکین، فقیر، جن کے پاس پلے کچھ نہیں، نہ کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ رہنے کو، اور نہ ان کی عزت ہے، نہ نام و نمود ہے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں، ہر ایک دھکے دیتا ہے. بہت مجبور قسم کے لوگ ہیں، اور ان کی تمنائیں اور ان کی خواہشات اور ان کے دل کے جذبات دل ہی میں گھٹ کر کے رہ جاتے ہیں. وَحَاجَتُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، ان کی تمنائیں دل کے دل میں رہ جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے صبر والوں کو کتنا دے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بے حساب اللہ دے گا. یہ بس سمجھنا کہ دنیا میں بھی پریشان، وہاں بھی پریشان رہیں گے. یہاں اگر ہم پریشانی اٹھا رہے ہیں ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اللہ کو راضی کر کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر کے، اللہ وہاں وہ زندگی دے گا. یہ دنیا کی ساری الفتیں، ساری مصیبتیں اور ساری بلائیں آپ جنت کے ایک گوتے میں بھول گئے. حدیث میں نا کہ دنیا کا سب سے پریشان حال بندہ اللہ اسے بلائے گا، اور بلانے کے بعد فرشتوں سے کہے گا بھائی سے جنت میں ایک گوتا دو. ایک گوتا دیا جائے گا. پھر اللہ بلائے گا اسے، پوچھے گا دنیا میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مصیبتیں جھیلی،
کیا کیا پریشانیاں بلائیں آفتیں آئیں؟ وہ کہے اللہ کیا پریشانی کیا ہوتی ہے، مصیبت کیا ہوتی ہے، آفت بلا کیا ہوتی ہے؟ میرے اوپر تو کبھی کوئی پریشانی نہیں، ماں رائے تو سے پت میں نے کوئی پریشانی دیکھی نہیں۔ جنت کے ایک گوجے میں 60 70 80 90 سال جو پریشانیاں آئی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائے، اور پھر ایک اس بندے کو بلایا جائے گا انعم اہل دنیا، دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال، سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ عیش و عشرت کے نقشوں میں رہنے والا، جس نے مصیبت پریشانی دیکھی نہ ہو، ہمیشہ موج مستی میں رہا ہو، ہر خواہش ہے تمنا اس نے پوری کی ہو، جو چاہا کھایا، جو چاہا پہنا، جیسے محل میں رہنا چاہا بلڈنگ میں رہنا چاہا رہا، اور جیسی چاہیے اپنی جنسی خواہش پوری کی، اس کو اللہ بلائے گا اور بلا کر کے فرمائے گا فرشتوں سے اس کو جہنم میں ایک ہوتا دے، ایک ہوتا جہنم میں دیا۔ پھر اللہ بلائے گا، پوچھے گا ہم رائے کا نعیماً قط، او بھائی بتا کبھی کوئی نعمت دیکھی، خوشحالی دیکھی، مزے دیکھے، عیش و عشرت دیکھے، کچھ لذت آئی دنیا میں؟ کہے گا اللہ لذت کس چیز کا نام، عیش و عشرت کیا ہوتی ہے، آرام کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو ہمیشہ مصیبتی میں سب بھول جائے گا ایک گوتے میں۔ اگر کوئی دنیا کے اندر بڑی مستی کی زندگی گزار رہا ہے، آپ دیکھے کبھی بھی للچاؤ نہیں، کیا پتا اگر اس نے اس دنیا کا حق ادا نہ کیا تو قیامت میں کیسی اس کی پکڑ ہو جائے۔ مجھے اگر اللہ نے نہیں دیا ہے، میں صبر کر رہا ہوں، اس صبر پر اللہ جنت میں مجھے کیا کچھ دے گا مجھے نہیں معلوم۔ اس لیے کوئی غریب اپنا دل چھوٹا نہ کرے اور کوئی مالدار اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ سنو حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، مالداروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے، مالدار حساب کتاب کے چکر میں پڑے ہوئے۔ دو حساب، کمایا تھا نا، خوب کمایا تھا، خوب موج مستی کی تھی، خوب لٹایا تھا، ہر جگہ تم نے آؤ لائن میں لڑو، اور غریب کہے گا ہمارے پاس پلے کھائی کا تو حساب نہیں، کھائی نا ہمارے پاس کچھ، اللہ کہے گا چل بھائی جا جنت میں، صبر والے جائیں گے جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے لا یوضع لهم میزان ولا ینشر لهم دیوان، میزان عدل قائم نہیں ہوگی، ان کے لیے ترازو نہیں کھڑی کی جائے گی، اور نہ ہی ان کے اعمال نامے کو کھول کے دیکھا جائے گا۔ اللہ کہے گا جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں۔ جب یہ جا رہے ہوں گے فرشتے روکیں گے، بھائی کہاں چلے، ٹکٹ دکھاؤ جنت کا، کہنے کے جانتے نہیں ہوئے، آپ کون ہو تم؟ یہ صبر والے، اچھا جاؤ بھائی تم صبر والے ہو، دنیا میں مشقتیں اٹھائی ہیں، وہاں بھی کیا ہے استقبال ہوگا، استقبال ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے صاحب سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تمہارا رہنا ٹھکانا بڑا اچھا ہے، فنعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین رہنا ہے تمہارا۔ اس لیے غریب اپنا دل چھوٹا نہ کرے، اپنے آپ کو یہ سمجھے میں کچھ نہیں ہوں، بس ایک کام کرے، اللہ کا حکم مان کے چلے، نبی کے طریقے پہ چلے، اپنی زندگی میں دین کو لائے، شریعت کو لائے، قرآن کو لائے، بس یہ کام اگر کر لیا، غریب کی کمائی عام طور سے حلال ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ رکشہ چلانے والا کیا حرام کمائے، کیا حرام کمائے، مزدوری کرنے والا کیا حرام کمائے، کسی کے نوکری کرنے والا کیا حرام کمائے گا؟ مزدور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، حرام کما رہا۔ ابھی میں راستے میں کہہ رہا تھا، ایک جا رہا تھا ٹھیلے والا، 8 بج چکے تھے تقریباً، میں نے کہا دیکھو صبح سے یہ بیچارہ ٹھیلے پہ کھڑا ہوگا اور کھڑے کھڑے سے کچھ بیچا ہوگا، 200-400 روپئے بیچارے نے کمائے ہوں گے پورے دن میں۔ یہ اگر صرف فرض ادا کر دے واللہ ہم مولویوں سے آگے نکل جائیں گے۔
یہ اللہ کا ولی بن جائے گا، صرف فرض ادا کرے، نہ ادا کرے سنتوں کو، نہ ادا کرے اور دیگر کو، صرف فرض ادا کر رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے، اس دور کا ولی۔ اس لیے جو غریب ہیں وہ اپنے آپ کو یوں نہ سمجھے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ ان کا ہے۔ ٹوٹے دلوں میں کون رہتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں میں ان دلوں میں رہتا ہوں، جن کا کوئی نہیں ہوتا میں ان کا ہوتا ہوں۔ بس غریب اپنی زندگی کو سنوار لے، اپنی زندگی کو بنا لے، دیندارانہ زندگی، شریعت کے مطابق، اللہ تبارک تعالیٰ جلد فیصلہ کرے گا، اس میں جلد فیصلہ کرے گا۔ قیامت کے دن یہ دندناتے بھاگتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرائض ادا کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھو، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جنسی ہوں یا اسی طریقے سے کوئی اور گناہ ہو، کسی پر ظلم ہو، زیادتی ہو، ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حق میں خیر کے فیصلے۔ مال کا ہونا یاد رکھو، مال کا ہونا کامیابی نہیں، نہ ہونا ناکامی نہیں، اور ہونا بھی ناکامی نہیں، اور نہ ہونا بھی کامیابی نہیں۔ دونوں کا تعلق دین سے ہے۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، لیکن دیندار ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ ایک آدمی فقیر ہے، قلاش مفلس ہے، دو پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، بے دین ہے، یہ جہنمی ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے، بے دین ہے، جہنم میں جائے گا۔ دوسرا فقیر ہے، مفلس ہے، دیندار ہے، جنت میں جائے گا۔ اللہ کے یہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ دین ہے، دین ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں متقی سب سے زیادہ قابل احترام، قابل عزت ہے، چاہے وہ جوتا کاٹنے والا ہو، چاہے وہ روڈ پہ جھاڑو لگانے والا ہو، چاہے وہ ادنے سے ادنا کام کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں تقویٰ ہے، دین ہے، ایمان ہے اور شریعت ہے، اللہ کے نزدیک وہ قابل احترام۔ تو اپنی زندگیوں میں دین لانے کی کوشش کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور خاص طور سے جو سب سے بڑا فرض ایمان لانے کے بعد نماز ہے، اس نماز کا اہتمام کرو۔ نماز چھوڑ کر جو اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے وہ پکا بے دین ہے، نماز چھوڑ کے دیندار نہیں ہو سکتا۔ اب تک چھوٹی، آج سے توبہ کرو، نماز نہیں چھوڑنا۔ آج سے سچے دل سے نیت کر لو کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، مرد بھی نیت کرے، عورتیں بھی نیت کریں، ہمیں مصلی کو آباد کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج سے طے کرو، اور پچھلی نمازیں چھوٹ گئی ان کی ادا کرنے کی نیت کر لو۔ آج سے اللہ سے دوستی ہو جائے گی، اللہ سے کیا ہو جائے گی؟ آج سے دوستی ہو جائے گی، تعلق قائم ہو جائے گا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس لیے نماز کا چھوڑنا در حقیقت اللہ کو ناراض کرنا ہے، اور نماز کی جو پابندی کرنے والا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا ہے، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ گناہوں سے رک کر دے۔ قرآن کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ جب آدمی 5 وقت اللہ کے گھر میں جائے گا، نہ معلوم کسی نیک بندے کی نظر پڑ جائے اس کا کام، نہ معلوم اللہ کی رحمتیں کس وقت نازل ہو رہی ہیں نمازیوں پر، اور یہ بھی ان میں موجود ہے، اللہ کی نظر پڑے گی، کام بن جائے گا۔ جب 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں بندہ حاضری دے گا، اللہ کی غیرت گوار نہیں کرے گی، اس کو محروم رکھا جائے، اس کو محروم رکھا جائے۔ 5 مرتبہ انٹری ہو رہی ہے اس کی، فرشتے لکھ رہے ہیں رجسٹر میں، بھائی 5 مرتبہ آ رہا ہے، اللہ کے گھر میں آ تو رہا ہے، سجدہ سو کر رہا ہے، جھک تو رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے کبھی بھیک بھی مانگ رہا ہے۔ اللہ دیکھے گا میرا بندہ آیا تو صحیح، کس حال میں آیا؟ گناہ کر کے آیا ہے، کوئی جرم کر کے آیا ہے، لیکن آیا کس کے پاس میں؟ جہاں معافی ملتی ہے۔ آیا کس کے پاس میں؟ معافی
کسی نہ کسی دن اللہ کی نظر سیدھی ہوگی، کام بن جائیں گے۔ اس لیے طے کرو کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنا، نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ نمازی آدمی شیطان کا منہ کالا کرتا ہے اور اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اور جب کسی کے دروازے کو بار بار کھٹکھٹایا جائے کبھی نہ کبھی تو کھول ہی دیا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ کسی کے دروازے پہ ایک دن جائیں کھٹکھٹائیں، نہیں کھولے گا، میرا دشمن آیا ہے۔ دوسرے دن جائیں کھٹکھٹائیں، آپ نے دیکھا چھکے سے دشمن آیا، نہیں کھولوں گا۔ تیسرے دن آخر روزانہ آ رہا ہے، آپ بھی کہو گے چلو بھائی معاف کرو، روزانہ آ رہا ہے، کھولو دروازہ۔ اب دروازہ کھولا، اس نے معافی مانگی، بھائی صاحب اللہ کے لیے معاف کر دو، جو غلطی ہوئی ہے اب نہیں ہوگی، آپ معاف کر دیں گے۔ اللہ تو اللہ ہے، 100 کے قاتل کو جب معاف کر سکتا ہے، ہمیں کیوں نہیں معاف کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ سے سچی توبہ کرو کہ ہمیں اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ ظاہری گناہ بھی، باطنی گناہ بھی، قرآن نے اعلان کیا اور ظاہر الاسم وباطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو، جو گناہ ہو رہے ہیں ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نماز چھوڑنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ایک عورت آئی اور آ کر کہا موسیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہوا؟ کہ جی اولاً تو مجھ سے زنا ہوا، میں نے میرے ساتھ ایک آدمی نے مکالمہ کیا میری مرضی سے، پھر مجھے حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو ذبح کر کے دفن کر دیا تاکہ بدنامی نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دھتکار دیا، نکل یہاں سے، بھاگ یہاں سے، کہ تو نے جرم پر جرم، گناہ پر گناہ، غضب پہ غضب کیا تو نے، ایک تو منہ کالا، اور اس کے بعد میں بچہ، اور پھر بچے کو تم نے معصوم کو مار دیا، نکل یہاں سے، بھگا دیا۔ موسیٰ نے بھگایا، ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو بھگایا کہ جبرائیل جاؤ موسیٰ سے پوچھو جا کر اس عورت سے بڑا کوئی پاپی ہو سکتا ہے؟ اس عورت سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ جبرائیل نے آ کر کے پوچھا، اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ میرے کلیم بتاؤ اس عورت سے بڑا کوئی گنہگار ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے بڑا کون گنہگار ہوگا، اس سے بڑا کون مجرم ہوگا؟ معصوم کا قتل اور پھر بدکاری۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سے کہو بے نمازی اس سے بڑا مجرم ہے، بے نمازی اس سے بڑا مجرم ہے۔ جو مرد یا عورت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ ان سے بڑے مجرم، ان سے بڑے مجرم۔ تو نماز سب سے بڑا کیا ہے؟ جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ الجفا کل الجفا من سمع النداء فلم یجبہ، ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم، سب سے بڑا ظالم کون؟ آپ نے فرمایا جو مؤذن کی آواز سنے اور مسجد کو نہ جائے، یہ سب سے بڑا ظالم، یہ سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے جو اذان سنتا ہے اور پھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی تاش میں لگا، کوئی نشے میں لگا اور کوئی باتوں میں لگا، کوئی ادھر گھوم رہا، کوئی ادھر گھوم رہا، کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، فرصت ہی نہیں۔ اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، جمعہ نماز کو کہتا حی علی الفلاح، ارے نماز میں کامیابی ہے، تم کامیابی ڈھونڈ رہے ہو نا، تمہیں کامیابی کی تلاش ہے، ہر ایک کو، غریب کو، مالدار کو، شہری کو، دیہاتی کو، پڑھے لکھے کو، جاہل کو، مرد کو، عورت کو، چھوٹے کو، بڑے کو، ہر ایک کو کی تلاش ہے، کامیابی کی تلاش ہے، میں کامیاب بنوں، میں کامیاب انسان بنوں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور یہ صرف اذان میں نہیں، قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی
خوش خود اختیار کرنے والے ہیں۔ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے گھر سے کامیابی ملے گی، اللہ کے سامنے جھکنے سے کامیابی ملے گی۔ میرے بھائیوں، نوٹوں کی گڈیوں میں کامیابی نہیں ہے، موٹے گدوں پہ سونے میں کامیابی نہیں ہے، خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے میں کامیابی نہیں ہے، اعلیٰ قسم کے مکانوں بلڈنگوں میں رہنے میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا اعلان مسجد کے مناروں سے روزانہ ہو رہا ہے کہ تم مسجدیں آباد کرو، ہم تمہیں کامیاب کریں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بامراد کریں گے۔ ہم نے مسجدوں کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑا۔ ہم نے مسجدوں کو چھوڑیں گے، یاد رکھنا، اللہ کے گھر سے روزگاری کریں گے، اللہ ہم سے چہرہ پھیر لے گا۔ اور جب اللہ چہرہ پھیر لیتا ہے، یاد رکھنا، سارے اسباب ہوتے ہیں، سارے وسائل ہوتے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہوگا، لیکن جس کو کامیابی کہتے ہیں، جس کو عزت کہتے ہیں، وہ عزت نہیں مل سکتی، وہ عزت نہیں مل سکتی۔ آج دیکھو کیا نہیں ہمارے پاس، سب کچھ ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ دوسروں کے دست نگر ہیں، دوسروں کے کرم پر گویا ہم زندہ ہیں، جی رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ سے منہ موڑا، شریعت سے منہ موڑا، اللہ نے اپنی نگاہ پھیر لی، ہم رسوا ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے۔ اس لیے کامیابی اگر ڈھونڈ رہے ہو تو اللہ کے گھروں کی طرف اپنے رخ کرو۔ 100% مسلمان مرد گھر آ جائیں اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اور ادھر جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ گھروں میں آزاد ہوتے ہی مصلی پر کھڑی ہو جائیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، پھر دیکھو اللہ چند مہینوں کے اندر کایا پلٹ دے گا، کایا پلٹ دے گا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو سنوارو۔ یہ زندگی خدا سے غافل ہو کر کے جو زندگی ہے، وہ زندگی نہیں ہے، وہ حیوانیت ہے، یاد رکھنا، وہ درندگی ہے، یاد رکھنا، وہ زندگی نہیں ہے۔ تو مسلمان خدا کا باغی بن کر کے، نافرمان بن کر کے زندگی گزار رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بھی کوئی کامیاب انسان ہوں۔ نہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شراب منہ سے لگا کے پی، اور کیا سمجھے؟ آپ نے شاید مجھ سے بڑا کوئی، مجھ سے بڑا ایک نشیڑی کیا کہنے لگا، اور اس سے کہا کیوں پیتے ہو؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں، پینے کے بعد ایک پیر زمین پر، دوسرا آسمان پہ ہوتا ہے۔ دوسرا کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پہ ہوتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہوتا ہے۔ لیکن لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ زمین میں بھی نہیں، یہ گندی نالی کا کیڑا ہے جو پڑا ہوا ہے، نالی کا پانی چاٹ رہا ہے، نالی کا پانی چاٹ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، وہ پڑا ہوا ہے روڈ پر نالی کے پاس میں، اور کتا اس کے منہ کو صاف کرتا ہے۔ کتا کیا کرتا ہے؟ اس کے منہ کو صاف کر رہا ہوتا اپنی زبان سے۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے شراب پینا، جوا کھیلنا ایک ایمان والے کا کام نہیں ہے، ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ شراب جو پی رہا ہے اس کا نشہ اتر کے رہتا ہے۔ 3 نشے آدمی کو ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ کتنے نشے ہوتے ہیں؟ 3 نشے، طاقت کا نشہ، پیسے کا نشہ، اور آدمی کو مال، طاقت کا، پیسے کا اور عزت کا، یہ 3 نشے ہوتے ہیں۔ جب آدمی شراب پیتا ہے عزت بھی داؤ پہ ہوتی ہے، اب کوئی عزت نہیں کرتا شرابی کی، اور پیسہ بھی ختم چند دنوں کے بعد میں، اور رہ گئی طاقت۔ تو یہ دکھتا تو موٹا ہے، لیکن ایسے ہی ہے جیسے کسی نے غبارے میں پھونک مار دی، غبارے میں پھونک مار دی ہو، کوئی طاقت نہیں۔ ایک دھکا دو کئی بلابازیاں کھائے گا، ساری طاقت اس کی ختم، پھیپھڑے اس کے خراب ہو جاتے ہیں، پیروں کے تینوں نشے کیا ہوتے ہیں؟ اتر جاتے ہیں۔ تو شراب سے نشہ آتا نہیں ہے، شراب سے نشہ اتر جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان شراب پی، ارے شراب پینا ہے اللہ کی محبت کی شراب پیو، شراب پینا ہے نماز کی محبت کی شراب پیو، شراب پینا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شراب پیو۔ یہ شراب وہ ہے جو سارے نشے اس کے سامنے آدمی بھول جاتا ہے، اب کوئی نشہ اس نشے کے سامنے کارگر نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ نشہ ہے اصل، اس نشے کو اپنے اندر پیدا کرو۔ صحابہ میں جب یہ نشہ آیا تھا، اللہ کی محبت کا، نبی کی محبت کا، عبادت کی لذت کا نشہ جب صحابہ میں آیا تھا، تو وہ لوگ ساری دنیا کے نشے اتر گئے کہ نہیں اتر گئے؟ سب نشے اتر گئے،
زندگی کے مقصد کو پہچان لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، نشے سے اپنے آپ کو کیا کرو، بچانے کی کوشش کرو، نشے کو چھوڑو، اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ میں جو جوا سٹا ہو رہا ہے، مسلمان آج مبتلا ہے، شراب پیتا ہے، اس لیے بہت سے مسلمان شراب پی رہے ہیں فیشن، ایسے میرے فیشن میں جوان طبقہ شراب کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ جوان تو ہمارا مستقبل، یہ ہمارا مستقبل ہے، مستقبل کی معمار ہے یہ، اور یہ جوانی جب تباہ ہو جائے کسی قوم کے، وہ قوم کیسے ترقی کرے؟ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا وہ قوم وقت سے پہلے ہی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ جہاں جوئے اور سٹے ہوتے ہیں، یاد رکھنا وہ ان کا مال بہت جلدی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے یہ وہ گندی لتیں ہیں جن کو قرآن نے بھی منع کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے۔ اپنے آپ کو میرے بھائیوں اس سے بچانے کی کوشش کرو، اور ایک بات اور کہ اپنی یہاں حیا کا ماحول قائم کرو۔ کہے گا حیا کا ماحول قائم کرو، بے حیائی کو اپنے یہاں سے ختم کرو، اپنی ماں اور بہن اور بیٹی ان کی عزتوں کی حفاظت کرو، عزت کی حفاظت کرو۔ مسلمان بچی بے پردہ جائے، یہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ مسلمان بہن بے پردہ نکلے، مسلمان کی حیا کے خلاف ہے۔ مسلمان ماں کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ مسلمان ماں ہے کہ جس کے سر پر نبی نے دوپٹہ رکھا ہے، جس کے سر پر اللہ نے حیا کی چادر رکھی ہے، اور یہی بے حیا ہو جائے، یہی بے پردہ ہو جائے، اسی کا چہرہ کھلا ہوا ہو، اور اس کو کوئی کسی طرح کی حیا اور غیرت ہی نہ ہو، یہی بازاروں میں گھومے، روڈ پر آئے، گھر کے باہر کھڑی ہے، نہیں نہیں ہمیں حیا منع کرتی ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں حیا کا سبب دیا ہے، اور آپ نے کیا فرمایا ہے؟ الحیاء خیر کلو، حیا سراسر خیر کی چیز ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب بے حیا ہو جائے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ نبی فرما رہے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کا حق ادا کرو، جیسا اس سے حیا کرنا چاہیے ویسے حیا کرو۔ ایک مسلمان گھر میں بے حیائی کا تصور نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی کا تصور نہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہمارے گھر میں جو آئے تنتناتا بیل کی طرح چلا جائے، کسی سے کوئی پردہ نہیں، اپنا آ رہا ہے، پرانا پرایا آ رہا ہے، محرم آتا ہے، غیر محرم آتا ہے، جوان آتا ہے، بوڑھا آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، اجازت لینے کی ضرورت، تنتناتا گھر میں داخل ہو گئے، یہ بے حیاؤں کا گھر ہوتا ہے، حیا والوں کا گھر نہیں ہوتا۔ حیا والوں کے گھر میں بغیر اجازت کے انٹری نہیں ہوتی، بغیر اجازت کے داخلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر حیا کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان عورت کتنی باحیا ہو، اللہ اکبر، قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی تھی، کتنی خوبصورت تعلیم قرآن نے ہمیں دی تھی۔ ہمیں قرآن نے تعلیم دی تھی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ دیکھو مسلمان عورت اگر گھر سے کسی ضرورت کی وجہ
یہ مرد بے غیرت ہے، بے حیا ہے، مٹھوس ہے، دیوس ہے، اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں، حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو باحیا مرد ہوگا یاد رکھنا گوارا نہیں کرے گا میری بیٹی پر، میری بہن پر، میری بیوی پر، میری ماں پر، میری خالہ پر کسی غیر مرد لچے لپنڈے کی نظر پڑ جائے وہ اس کو بھی گوارا نہیں کرے گا، اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھے گا کہ کوئی بھی میری بہن بیٹی کے اوپر نظر ڈالے، نہیں نہیں یہ میری غیرت کے خلاف ہے، میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ تو مردوں کا مسئلہ ہے، مرد اگر باحیا ہوں گے گھر میں عورتیں بھی باحیا ہوں گی، مرد اگر بے حیا ہوں گے، بے غیرت ہوں گے تو گھر کی مسئولات میں بے غیرت ہوں گی۔ اور ایک حدیث ضعیف ہے لیکن دوسری حدیث سے اس کی تقویت ہوتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من زنا زنی بأہلہ، جو بے حیائی کرے گا اس کے گھر میں بے حیائی ہوگی، جو بے حیائی کرے گا اس کے گھر میں بے حیائی ہوگی۔ نبی نے فرمایا ہے کہ تم باحیا بنو، عفو تعفو نساءکم، تم پاک دامن بن کے رہو، تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہیں گی، تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہیں گی۔ ہم اگر بے حیا ہو گئے، ہم اگر بے غیرت ہو گئے، ہم گناہ جنسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، زنا میں مبتلا ہو گئے، نبی کا فرمان ہے تمہاری بیٹی نہیں بچے گی، تمہاری بہن نہیں بچے گی، تمہاری بیوی نہیں بچے گی۔ عفو تعفو نساءکم، تم پاک دامن رہو گے، تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہیں گی، گھر کی بیویاں پاک دامن رہیں گی۔ تمہاری آنکھ کا پانی اگر حیا کا مر گیا، تم بے حیا ہو گئے، تمہارے دل بے غیرت ہو گئے، تمہارا ضمیر مر گیا اندر کا، اور جو چاہے تم کرتے پھرتے ہو تو تمہارے گھروں میں بھی یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ تو اس لیے آپ سب طے کرو کہ ہمیں حیا کی زندگی گزارنا ہے، بے حیائی کی زندگی نہیں گزارنا ہے۔ نبی نے ہمیں حیا کا سبق دیا ہے، حیا کا سبق دیا ہے، قرآن نے ہمیں حیا کا سبق دیا ہے۔ میں اپنی نہیں کہہ رہا، قرآن کی سنا رہا ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کو حکم دیا اللہ نے، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے کہو کہ گھروں سے جب نکلا کریں تو پردے کے ساتھ نکلیں، پردے کے ساتھ نکلا کریں۔ قرآن کا حکم ہے، کسی ملا کا حکم نہیں، کسی ملا کا فیصلہ نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، صحابہ سے کہا گیا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اگر تمہیں ضرورت پڑے نبی کی بیویوں سے کسی چیز کو مانگنے کی، نبی کی بیویاں پوری امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں، مائیں، اور یہ ماں ہونا بھی قرآن نے کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ مجھے اپنی ماں میں شک ہو سکتا ہے میری کوئی اور ماں ہو، لیکن نبی کی بیویوں کو قرآن نے کہا تمہاری ماں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ نبی کی بیویاں جو تمہاری روحانی ماں ہیں، اگر تمہیں کوئی سامان لینے کی ضرورت پڑے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے سے لینا، سامنے نہ آنا، سامنے نہ آنا، یہاں حکم دیا گیا ہے۔ تو کیا ہمارے آپ کے لیے جائز ہو، ہمارے آپ کے لیے روا ہو کہ ہم جس گھر میں جائیں چلے جائیں، یا ہمارے گھر میں جو آئے چلا آئے، کوئی روک ٹوک نہیں، کسی طرح کی ممانعت نہیں میرے بھائیوں، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اپنے گھر میں صرف محرم آنے والے ہوں، محرم آنے والے ہوں، نہ محرم ہمارے گھروں میں نہ آئیں، اجازت کے ساتھ، اور سب پابندی ہو ہمارے گھر میں کوئی آئے گا جب ہم موجود ہوں گے، ہماری غیر موجودگی میں کوئی مرد ہمارے گھر میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے حیا کا ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے بھی ایسا نہیں ہے، ایسے بھی اب بھی محلے موجود ہیں،
آپ کو حیرت ہوگی بمبئی جیسے شہر میں 600 مکانات کی کالونی، اور اس میں ایک بھی عورت بے پردہ نہیں، ایک بھی ٹی وی نہیں، ایک بندہ بھی بے نمازی نہیں، اور ایک کالونی میں 1100 مکانات میں ایک عورت بے پردہ نہیں، ایک بھی بے نمازی نہیں، اور کہیں کوئی ٹی وی نہیں۔ ہے کون سا شہر جہاں سے پوری دنیا میں بے حیائی سپلائی ہوتی ہے؟ بے حیائی کا کیا ہے؟ سپلائر ہے پوری دنیا میں، لیکن اس بے حیائی کے اڈے میں بھی اتنی حیادار عورتیں موجود ہیں، اتنی باغیرت عورتیں موجود ہیں، باپردہ عورتیں موجود ہیں، بس پھاڑنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، حیا میں اللہ نے عزت رکھی ہے، حیا میں اللہ نے قیمت رکھی ہے، حیا میں اللہ نے عظمت رکھی ہے۔ مزدورات کو میں سنایا کرتا ہوں، ایک مسلمان عورت ایک ایئرپورٹ پر جا رہی ہے، لندن کے ایئرپورٹ پہ باپردہ ہے، تو جو کام کرنے والی ایئرپورٹ پہ مستورات ہوتی ہیں لیڈی، وہ ایک آئی اور پرس پڑی، کیا تم نے لگا رکھا ہے، حجاب پہن رکھا ہے، اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے، اسلام نے تمہیں تنگ کر دیا ہے، تمہاری زندگی کو گھیر دیا ہے اور تمہیں بالکل بیکار کر دیا ہے، موج کرو، کھاؤ پیو، گھومو، چہرہ کھولو، یہ کیا اندر سے گھٹن ہو رہی ہے؟ وہ بہن بڑی ہوشیار تھی، سنتی رہی، اس کی ساری تقریر سنی، سننے کے بعد کا بہن آپ نے کہہ لیا کہ ہم نے کہہ لیا، اب میری سن لو آپ۔ اس نے اپنے پرس سے ایک چاکلیٹ نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس کو اس کے ریپر کو کھولا، زمین پہ ڈالا اور اس پہ چپل رکھی، اٹھایا اور کہا بہن اسے کھا لو۔ یہ کیسے کھا سکتے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا نکالا، ریپر کے ساتھ دیا، لیجیے آگے ٹھیک ہے یہ کھا لو۔ آپ نے پہلا کیوں نہیں کھایا؟ کہ وہ آپ نے زمین میں ڈال دیا، پیروں سے رگڑ دیا آپ نے، میں کیسے کھا سکتی؟ اس نے کہا پتہ یہ چلا جو ریپر میں ہے، جو پیک ہے، وہ قیمتی ہے، باعزت ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو ریپر سے باہر ہے، بیکار ہے، رونا ہوا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ میری بہن، میں باپردہ ہوں، ریپر میں ہوں، باعزت ہوں، پردے میں ہوں، تم بے پردہ ہو، بے عزت تم ہو، قید میں تم ہو، اور تمہیں جو چاہتا ہے ہم اس کی نگاہ سے دیکھتا ہے، شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہمیں جو دیکھے گا وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ تو اس لیے پردے کے اندر اللہ نے عزت رکھی، پردے کے اندر اللہ نے عظمت رکھی، پردے کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو باپردہ بناؤ، باحیا بناؤ، اپنی بچیوں کو حجاب کے اندر رکھو۔ یہ نہیں ابھی ہماری چھوٹی بچی ہے، 5 سال کی ہے، 7 سال کی ہے، 8 سال کی ہے، لہذا اسے کیا بناؤ، ابھی جینس پہنا دیا، ٹاپ پہنا دیا، فراک پہنا دیا، اب تک اس کی بچپن میں عادت آپ نے یہ ڈال دی، جوان ہو کر کے آپ اسے اسلامی لباس پہنانا چاہو، ہے کہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تو وہی جینس پہنوں گی اور میں شرٹ پہنوں گی۔ اب آپ کوشش بھی کرو گی، اس کی طبیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اسی لباس کو پسند کرے گی۔ اس لیے بچیوں کو بچپن سے پورا لباس پہنانے کی کوشش کرو، وہ پورا لباس پہنے، فل آستین کے ساتھ میں، مکمل حجاب کے ساتھ میں۔ چھوٹی بچی ہے، 5 سال کی، 7 سال کی، 10 سال کی، اب وہ مدنہ پہنتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، کھلے ہوئے بال اس کے خوبصورت نہیں لگیں گے۔ آج سے اس کی آپ نے عادت ڈالی ہے، جوان ہونے کے بعد اس کی کوشش ہوگی اس کی انگلی کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے، اس کے جسم کے کسی عضو کو بھی نہ دیکھ سکے، تو بچپن سے تربیت دینا پڑے گی، تربیت کرنا پڑے گی، سمجھانا پڑے گا، محبت سے، پیار سے بتانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر اور اپنی بچیوں میں حیا کے ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ حیا پیدا کرو گے، حیا والے بنو گے، بے حیائی کا ماحول رکھو گے، بے حیاؤں پر اللہ کا عذاب بڑا سخت آتا ہے، بے حیاؤں پر اللہ کا عذاب سخت
کسی قوم کو وہ عذاب نہیں دیا، کسی قوم کو نہیں دیا۔ پہلے کیا آیا؟ زلزلہ آیا، زمین کو اٹھایا اللہ نے، آسمانوں تک لے گیا، الٹا پلٹ دیا، پتھروں کی ان کے اوپر کیا کی؟ بارش کی۔ جبرائیل نے چیخ ماری، کلیجے سب کے پھٹ گئے، کلیجے سب کے پھٹ گئے۔ زمین میں پھر ان کو اللہ نے پھنسا دیا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ نشیلی زمین اور سب سے نیچے جو زمین ہے وہ قریہ صدوم کی ہے، جو اسرائیل میں ہے، جہاں پر عذاب آیا تھا قوم لوط کو، اور آج بھی اس پانی میں عذاب کا اثر ہے، عذاب کا اثر آج بھی ہے۔ وہ جو پانی ہے وہ ایسا ہے، آدمی جا کے لیٹ گئے ڈوبتا نہیں۔ میرے ساتھ وہاں اسرائیل کے 3-4 علماء تھے، وقت لگا رہے تھے، وہ بتانے لگے ہم جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اس کے اوپر، اندر ہم نہیں کرتے، ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زندہ کسی چیز کو اندر لیتا ہی نہیں ہے، اور اگر ایک چمچ اس کا پانی منہ کے اندر چلا گیا آدمی بچ نہیں سکتا، مر جائے گا۔ اس کو لوگوں نے کیا بنایا؟ تفریح کا بنایا۔ اب سب سے زیادہ پوٹاش تیار ہو رہی ہے وہیں سے، اسرائیل میں پوٹاش وہیں سے تیار ہو رہی ہے، ہمارے کھیتوں میں پڑتی ہے، اس لیے کہ 70% نمک ہے اس پانی میں۔ آج بھی کوئی زندہ چیز پانی میں ڈالی جائے رک نہیں سکتی، اور کوئی بھی زندہ چیز اس پانی کے اندر نہیں، نہ کوئی کیڑا، نہ مکوڑا، نہ میڈک، نہ مچھلی، کوئی چیز نہیں ہے۔ عذاب کا اثر اب بھی ہے۔ یہ کس پر عذاب آیا تھا؟ بے حیا قوم پر عذاب آیا تھا، بے حیا قوم پر۔ اس لیے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کی کوشش کرو، حیا دار بنو، آنکھوں میں حیا کے پانی کو کیا ہے اپنے پیدا کرو، حیا دار بنو گے۔ کیوں؟ اللہ بھی حیا والا، نبی بھی حیا والا، دین بھی ہمارا حیا والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حی ستیر یحب الحیا، اللہ حیا والا ہے اور اللہ خوشی کرنے والا ہے، اور حیا کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہمارے نبی کیا ہیں؟ حیا والے ہیں۔ اتنے حیا والے ہمارے نبی جن کے ہم آج امتی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اتنے حیا والے ہیں۔ پوچھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان اشد حیاء من امرأۃ فی خدرها، جو بچی آج دلہن بنائی گئی ہو، ڈولی میں بٹھائی جائے، اس کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے میرے نبی میں اس سے زیادہ حیا تھی، اس سے زیادہ حیا تھی۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم کیوں بے حیا ہو گئے؟ ہم کیوں بے حیا ہو گئے؟ ہمارے گھر میں کیسے بے حیائی آ گئی؟ ہماری مائیں بہنیں کیوں آوارہ پھرنے لگی، اور ہم نے اللہ اکبر بے حیا بنا کر کے ایمان سے بھی نے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ آج اس بے پردگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جانے کی نہیں کر رہی۔ اگر انہیں حیا ہوتی کبھی بھی اپنی ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ اب ایک دو نہیں، ہزاروں لڑکیاں ہماری، جن کو مسلمان ماں میں دودھ پلایا تھا، مسلمان باپ نے جن کی تربیت کی تھی، جن کے کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کہی گئی تھی، جنہوں نے بار بار کلمہ پڑھا تھا، آج وہی مسلمان بچیاں کیا ہے غیروں کے ساتھ جا کر اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہیں، دنیا کی جھوٹی لذت کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر ڈالتی ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ بچیاں مجرم ہیں، مجھے معاف کرنا، تو مجرم ماں بھی ہے، مجرم باپ بھی ہے۔ اس باپ نے اس ماں نے حیا کی تعلیم نہیں دی، ایمان کی تعلیم نہیں دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کا درس دیا تھا وہ حیا کا درس نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے قیامت میں بچی پکڑی جائے گی تو باپ بھی پکڑا جائے گا، ماں بھی پکڑی جائے گی۔ اس لیے اگر ہم اس پر قدم نہیں لگائیں گے اور ہم اس پر سختی نہیں کریں گے اور حیا کا ماحول قائم نہیں کریں گے تو نامعلوم کتنی بچیاں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ بھائی کرو گے حیا کا ماحول پیدا انشاءاللہ، باحیا بنو گے انشاءاللہ۔ تو میں نے جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں، نماز کی کیا کرنا بھائی؟ پابندی کرو گے نا انشاءاللہ؟ نماز کی پابندی
شراب جوئے سے اپنے آپ کو کیا کرنا، جوئے سٹے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حرام کا ایک لقمہ روکھا بغیر سالن کا قسم اللہ کی بہتر ہے حرام کے مرغے سے جس کو آپ کھا رہے ہیں، حرام کے مرغے سے۔ حلال کھاؤ، جوئے کے ذریعے سے، سپنے کے ذریعے سے آپ بچوں کو حرام کھلاؤ گے، یہی بچے مجھے معاف کرنا بڑے ہو کر کے آپ کے جوتے مارے۔ یہی بچے جب حرام کھلایا گیا اب اسی یہ توقع آپ رکھو ہی میری فرما برداری کرے، میرا کہنا مانیں گے، ناممکن سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کل لحم نبت من السحت فالنار اولی بہ، آقا نے فرمایا ہے ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پلتا بڑھتا ہے وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ تو اولاد کو ایک وقت فاقہ تو کراؤ لیکن حرام مت کھلاؤ، سٹے جوئے کا مت کھلاؤ ان کو۔ غریب ہو آج چٹنی سے روٹی کھلا دو، دال سے روٹی کھلا دو، لیکن حرام مت کھلاؤ۔ حلال کھلاؤ گے یہ اولاد آپ کی فرما بردار اطاعتشار ہوگی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ورنہ اولاد بڑے ہو کر ہماری ناک میں ڈکیل جائے گی اور وہ کچھ کرے گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب یا رب یا رب یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت بندے ہیں، اے اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، بہت جرم کیے، بڑے پاپ کیے ہیں۔ اے اللہ ہم سے بڑا پاپی مجرم باغی کوئی نہیں ہے، مولا تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے صرف نظر فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دن رات ہمارے گناہوں میں گزر رہے ہیں، اے اللہ لیکن تو نے اپنی نعمتیں ہم سے نہیں روکی، مولا قربان تیری محبت ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ نعمتیں دی ہیں، اے اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما۔ اے اللہ تجھے تو معاف کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں معاف ہونا اچھا لگتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف ہی فرما دے، اے اللہ معاف ہی فرما دے۔ اے کریم آقا یہ تیرے بندے اتنی رات گئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سردی کے موسم میں، اے اللہ ان کو کچھ نہیں ملنے والا، کوئی لالچ نہیں ہے، صرف لالچ یہ ہے کہ تو معاف کر دے گا۔ اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ اے اللہ صرف لالچ یہ ہے کہ اللہ تو ان کی زندگیاں بنا دے گا، رحمت کی نظر ڈال دے گا، ایک پیار کی نظر ڈال دے گا۔ اے اللہ پیار کی نظر ڈال دے، اے اللہ ان کو تو اپنا بنا لے اور اپنا بنا رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اگر چاہے گا اللہ سب تیرے دوست بن جائیں گے، اے اللہ تیری نظر پڑے گی، اے اللہ سب کے دل بدل جائیں گے، تمام کے دل تیری
مولا سب کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اللہ سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنا تعلق پیدا کر دے، اللہ گناہوں سے نفرت دے دے، گناہوں سے گھین عطا فرما دے، طاعت کا ذوق و شوق عطا فرما دے، اے اللہ عبادت کی لذت عطا فرما دے، ذکر کی حلاوت ہمیں دے دے۔ مولا کریم تیرا کچھ نہ بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے مولا ہم نے تو اپنی عمر گناہوں میں گزار دی اور ان کا قیمتی وقت غفلت میں گزار دیا ہے، اللہ سب کچھ لٹا پٹا کے تیرے پاس آئے ہیں۔ اے اللہ تم رحم کھا لے، کرم کھا لے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، مصیبتیں دور کر دے، حالات سازگار کر دے، مشکلات آسان کر دے۔ او میرے پیارے اللہ، تو نے ہمیشہ ہمیں دیا ہے، ہمیشہ تجھ سے ہمیں لیا ہے، آئندہ بھی تو ہی دے گا اور ابھی تو ہی عطا فرمائے گا۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، مولا کریم ہمارے کام میں برات کو بھر دے۔ اللہ کے جلسہ جن لوگوں نے کیا اور جنہوں نے حصہ لیا، اللہ سب کو تو ہر طریقے سے مال فرما۔ اللہ دین دنیا میں ترقیات سے نواز دے، اے کریم آقا یہاں کے باشندوں کو دین کی حقیقت سمجھا دے، اللہ دین کا فہم دے دے، اللہ دین پر چلنا ان کے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مولا دنیا تو ان کو ملی نہیں، اے اللہ ان کو دین سے محروم نہ فرما، دین سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ نہ تو پھر دنیا ہوگی نہ آخرت ہوگی، اے اللہ ایک چیز تو دے ہی دے، دنیا نہیں ملی تو آخرت دے دے، اے اللہ دین دے دے، اپنی محبت دے دے مولا، اپنا تعلق نے عطا فرما دے، اے اللہ ان کے گھروں میں حیا کا ماحول قائم کر دے۔ اے اللہ یہ ہمارے بھی بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اے اللہ ہماری مائیں ہیں، اے اللہ ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما، اے اللہ دین و ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا قصور لکھا نہیں ہمارا ہے، ہم نے تک صحیح دین نہیں پہنچایا، اے اللہ ہمارے چھوٹ کو معاف فرما اور ہمیں اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما، تلافی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ نادان تھے، ہم تو نادان نہیں تھے، اے اللہ انہیں بچا نہیں تھا، ہمیں تو پتا تھا، غفلت ہم نے کی، کوتاہی ہم نے کی، میرے گناہ معاف فرما اور ان کو دین سیکھنے کے جذبے عطا فرما۔ اے اللہ دین کا شوق پیدا فرما دے، ہمیں سکھانے کا شوق پیدا کر دے، میرے اللہ ان کو ترقیات سے نواز دے، اے اللہ ہر طرح کی کامیابی سے نواز دے۔ میرے کریم آقا جہاں جہاں ہمارے غریب مسلمان پریشان نہ رہیں، اے اللہ ہمارے ملک میں بہت سی جگہوں میں ستایا جا رہا ہے، اے اللہ کچھ نہیں کر سکتے، مولا کریم کی پریشانیاں دور فرما، مولا ہمیں بھی حوصلے عطا فرما، ہمت عطا فرما کہ ہم ان کی ہر طریقے سے مدد کریں۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان فرما دے، اللہ انسانیت کو زندہ فرما دے، عدل و انصاف کو قائم فرما دے، میرے اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے دے، ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرما دے، برسر اقتدار جو لوگ ہیں اے اللہ ان کو ملک کی ترقی کرنے والا اور انسانیت نواز بنا دے، انسانیت نواز بنا دے۔ میرے اللہ میرے کریم آقا جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ امت کے لیے درد رکھنے والے پیدا فرما، امت کے لیے ہونے والے پیدا فرما دے، اے اللہ امت کو لے کر کے چلنے والے پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دل تو ہمارے سینے تو ٹھنڈے ہو گئے، نہ انسانیت کا درد رہا، نہ اسلام میں فرق رہا، نہ دین میں درد رہا، میرے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے، ہمیں بھی انسانیت کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اے اللہ قبول فرما، مولا قبول فرما لے، مردود نہ فرما، محروم نہ فرما، شکل پر وقت نہ فرما، میرے اللہ جو عمل تجھے سب سے زیادہ پسند ہے
اس عمل کے لیے ہماری زندگیوں کو وقف فرما دے، وقف فرما دے۔ میرے پیارے اللہ، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض چکا دے، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے بیاہ بچے بچیوں کے غیر سے انتظام فرما۔ اے میرے اللہ، بے گھروں کو کشادہ عافیت والے مکان عطا فرما دے، مکان عطا فرما دے۔ اور میرے اللہ، کسی کی بنا کے نہ بگاڑ، کسی کی بنا کے نہ بگاڑ، عزت ملنے کے بعد ذلت سے بچا لے، ایک ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لے، غنیٰ ملنے کے بعد فقر سے بچا لے، اے اللہ کی محبت کے ملنے کے بعد محبت کی محرومی سے بچا لے، اے اللہ دین ملنے کے بعد گمراہی سے بچا لے، گمراہی سے بچا لے، اے اللہ ایمان کی لذت ملنے کے بعد کفر کے دردن پھنسنے سے ہماری حفاظت فرما، حیا ملنے کے بعد بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت کے شوق کو جلا دے، جنت کے شوق کو جلا دے، اپنی ملاقات کے شوق کو جلا دے۔ اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما دے، اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما دے، اپنی ذات عالی کا یقین ہمیں نصیب فرما، یقین نصیب فرما۔ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بہنیں جو پردے میں ہیں، سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کچھ روکتے ہیں، جن کا حق ہے، اے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، انہیں ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن مقدر فرما۔ اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی، ہمیں کوئی امت عطا فرما، جن شرور فتن سے آپ نے پناہ چاہی، ہماری کوئی امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو حیدر کی فروغ کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے قبول فرما۔